استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو حضرات آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا مکمل احترام رکھیں۔ کسی نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے 40 دن تک پیچھے بیٹھے رہو۔ لوقفا 40۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا مرد چھلا وغیرہ پہن سکتے ہیں؟ اجازت نہیں ہے۔ گاڑی اور گھڑی یہ صرف ایک ضرورت توقیت کے لیے اجازت دی گئی ہے، بطور زینت کے نہیں۔ زینت اگر ضرورت کے تابع ہو تو پھر اجازت ہے، جیسے گھڑی جیب میں ہو نکالنا ایک مسئلہ ہے، کہیں لٹکی ہوئی ہو تو ہاتھ پر فوراً دیکھ لی جاتی ہے، اس لیے مرد کو اس کے علاوہ کسی چھلا ولہ یا کوئی زنجیر لٹکانے کی اجازت نہیں۔ اور مسجد کے حوض میں مچھلیاں پلی ہوئی ہے اور لوگ اس حوض سے وضو کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بہت مبارک حوض ہے وہ جس میں مچھلیاں بھی پھر رہی ہے، دریا کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ خدا جانے کہ تیری عقل کہاں ماری گئی ہے، دریاؤں کے اندر کم مچھلیاں ہوتی ہیں، مچھلی سے پانی پلیت ہوتا ہے۔ اس طرح سوال نہ کرے، سوال یوں کرے کہ حوض میں اتنی مچھلیاں پلی ہوئی ہے جس سے پانی کا رنگ اور بو تبدیل ہوا ہے، تو جواب آئے گا کہ حوض کی صفائی ضروری ہے، نہ مچھلی نکالنی ہے اور نہ اس سے وضو روکنا ہے۔ میرے شوہر کہتے کہ مغرب کے وقت گھر کی لائٹیں جلد جلا دو، گھر میں اندھیرا نہ ہی رہنے دو، کیا دین میں اس کی شریعت؟ ایک طبعی مسئلہ ہے کہ جب رات آ گئی تو گھر روشن ہونا چاہیے، اور آباد لوگوں کے گھر جب آباد ہو تو ان میں روشنی سچتی ہے۔ ایک انتظامی مسئلہ ہے، جیسے رات کو جھاڑو نہ لگاؤ، کیا مطلب ہے؟ رات کو جھاڑو لگاتے دن میں لگا لیتے، رات کا انتظار کیوں کرے؟ پوڑ عورتیں بیٹھی رہتی ہے، جب رات ہوتی ہے تو جھاڑو لگاتی ہے، نہ دن میں صفائی کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات کو جھاڑو لگانے سے پیسے ختم ہو جائیں گے، یہ سب غلط فضول باتیں۔ مگر جب آسمان پر بلاؤ کا گزر ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو آسمان تلے نہ لاؤ، اس طرح تو حدیث نہیں ہے۔ حدیث شریف یوں ہے کہ جب رات داخل ہو جاتی ہے تو تم بچوں کو کچھ دیر کے لیے روکو۔ وقت حین اذن تنتشر الشیاطین، اس وقت جنات و شیطان پھیلتے ہیں، کہیں سے بندے ہوئے کھل جاتے ہیں، اور بچے کو جو زخم آئے گا، چوٹ لگے گی، وہ بہت دیر سے ٹھیک ہو۔ آگے صف میں اگر بندے بیٹھے ہوئے ہوں اور اگر پیچھے صف پر کوئی قرآن مجید گود میں رکھ کر، کوئی حرج نہیں، صفوف کے شکل میں پیچھے والے آگے والے قرآن پڑھے، پیٹھ ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ آداب مسجد ہے۔ غیر مقلدین مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کی دلیل دے دی کہ بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا مغرب سے پہلے سنت 2 رکعت پڑھو۔ تیسری بار یوں فرمایا جو کوئی چاہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے، تیسری بات آپ نے فرمایا کہ لوگ اس کو سنت نہ سمجھے، اور وہ سنت کہتے ہیں تو پیغمبر کے دشمن تو ہوئے نا۔ آپ نے فرمایا کراہیت ایتخذ الناس سنہ، یہ بڑی بری بات ہوگی کہ ان 2 رکعتوں کو کوئی سنت یا مستقل نماز سمجھے۔ کونین نام کے معنی کیا ہے؟ دونوں جہان۔ نہیں، لڑکے کا نام کونین نہیں رکھو، کوئی انسان والا نام رکھو۔ قرآن پاک میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا، سے کیا مطلب ہے؟ یعنی گھروں میں نماز کی جگہ بناؤ، ہر گھر میں نماز کی جگہ ہو۔ یہ بھی بری بات نہیں ہے کہ باورچی خانہ، کتب خانہ، رہائشی کمرے کی دائیں طرف ہو، اور طہارت خانہ، بیت الخلاء بائیں طرف ہو۔ رمضان مبارک وتر کی نماز جماعت سے ہوتی ہے، اور نماز تراویح کے بعد نوافل تہجد کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہوتا، تو جماعت سے وتر پڑھنا مستحب ہے یا تہجد پڑھنا؟ نہیں، وتر باجماعت پڑھ لے، اور رمضان کی راتوں میں تہجد اور قیام اللیل کا ثبوت نہیں ہے۔ بس 20 رکعت جو آپ نے تراویح پڑھی ہے اس کو کافی نماز سمجھے، 8 رکعت قیام اللیل، 20 رکعت، 12 رکعت تہجد۔ میں نے غسل کے دوران نجاست پورے جسم کا دھویا اور پھر یہ دیکھا کہ نہا چکا ہوں، اور نہانے کے بعد وضو گناہ ہے۔ نہیں، اگر ضرورت پیش آئی تو غسل کے بعد وضو میں کوئی قباحت نہیں، لیکن غسل کے دوران وضو ہو جاتا ہے،
فقہا فرماتے ہیں غسل سے پہلے وضو کر لے اور پھر نہا لے، لیکن اگر کسی نے غسل سے پہلے وضو نہ بھی کیا اور غسل مکمل کر لیا تو نہانے کے بعد پھر وضو کرنا بدعت میں سے ہے۔ گلزار سنت کیسی کتاب ہے؟ حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے، نعتیہ کلام ہے، جز کے کلام ہے، اور کچھ اشعار ایسے ہیں جو قابل اعتراض ہیں، لیکن جواب دیا جاتا ہے کہ یہ وہاں روزے پر کہے گئے اور وہاں بیشتر حضرات تخاطب کے قائل ہیں۔ اس زمانے میں چونکہ بدعتیوں نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے حاجی صاحب کے اشعار نہ پڑھے جائیں۔ خواتین کا بالوں میں جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا کیسے؟ بال ڈکے ہوئے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کہیں بھی بدعت اور شرک پر موت واقع ہو جائے تو وہ موت ناپسندیدہ ہے۔ بدعتیوں کا مذبوحہ کھانا جائز نہیں ہے، الگ تحقیق حد کفر میں داخل ہے۔ بدعتی سے تعلق رکھنا ناجائز ہے۔ آپ نے فرمایا بدعتی کا احترام کرنا عمارت اسلام کو ڈھا دینا ہے۔ ابیض من الثلج واسود من الليل اکلوا حرام وشربوا حلال مذکور فی القرآن مذکور لا یوجد فی القرآن، هذا تحریف وهذه خرافہ لیس علیہ تہور من العقل۔ یقین رکھنا کہ نیک روحوں کو دنیا میں آنے کی اجازت ہوتی ہے، درست ہے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ روح آتی ہے یا نہیں۔ ہمارے فقہاء نے اس میں سختی کی ہے، فتاوی بزازیہ میں ہے، من قال ارواح المشائخ حاضرۃ کفرہ، جو یہ کہے کہ بزرگوں کی روح آ سکتی ہے وہ کافر ہو جائے۔ اس حدیث کی تشریح بیان فرمائیں، علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، اور یہی تشریح جو آپ نے لکھ دی، علماء کرام کے اختلاف سے مسئلے میں نرمی آ جاتی ہے، اور بہت زیادہ تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اختلاف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت کے ساتھ یہی اذان کے الفاظ دہرا سکتے؟ جی ہاں۔ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالنا صحیح نہیں ہے، نحوست بتائی گئی ہے۔ جو غریب آدمی سود دینے والے سے مجبوری کی حالت میں طور قرضے کے لیتا ہے وہ لینے والے بھی گناہگار ہوگا۔ جی بالکل، سود دینے والا لینے والا دونوں گناہگار ہیں۔ قیامت میں اعلان ہوگا جس کا نام محمد ہو وہ سارے بغیر حساب کے جائیں گے۔ یہ روایت تو ہے لیکن محدثین کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ حافظ تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ حافظ نہیں پڑھائے گا تو کون پڑھائے گا؟ کیسی بات کی آپ نے؟ بش پڑھا ہے کیا ایسی کوئی حدیث ہے جو شخص لوتی فیل کرے اس کے بعد ملائک اس کو قبر سے نکال کر؟ یہ سب روایت جھوٹی ہے، مکذوبات ہے۔ ذہبی نے لکھا ہے اس باب میں تمام روایت مکذوب ہے۔ خودکشی کرنے کا اس کا حکم تو قرآن میں ہے، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کو نیچے سے اوپر اٹھایا، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور ہم نے آسمان سے ایسا کرنے والوں پر پتھر برسائے۔ ایک جگہ فساء مطر المنذرین، ناکارہ بارش ان پر ہو گئی، کفر کی اور لعنت کی بارش ہو گئی۔ ما سبقکم بہا احد من العالمین۔ شادی میں جو تمام لوگ گانے بجانے بے حیائی کام ہوتے ہیں، اس کا کھانا کیسا ہے؟ بہت بری بات ہے۔ خود کہتے ہیں کہ بے حیائی کا کھانا ہے، پھر آپ بے حیا بن کے کھائیں گے۔ ادنا درجے کا حکم یہ ہے کہ آپ شرکت نہ کریں، اس پروگرام کا کوئی حصہ نہ بنے۔ آپ جماعت کھڑی ہو اور بند بعد میں آ کر جماعت میں شامل ہو گئے، لیکن سب میں کھڑا ہوتے وقت امام صاحب رکوع میں چلے گئے، چونکہ قیام نماز میں فرض ہے، اگر بند رکوع میں چلا جائے، حکم یہی ہے کہ اللہ اکبر کر کے سیدھے رکوع میں چلے جائے، اللہ اکبر کھڑے ہو کر کرے اور رکوع میں چلے جائے۔ یہ تو افضل ہے کہ اللہ اکبر کر کے ایک سیکنڈ ہاتھ باندھے پھر اللہ اکبر۔ اگر اندیشہ ہے کہ رکوع میں جانے سے رکوع جاتے جاتے نکل جائے گی تو اللہ اکبر سیدھے ہو کر کے کر لے اور اسی اللہ اکبر کے ساتھ رکوع میں چلے جائے، کوئی حرج نہیں۔ رکوع کو شبہ قیام کہا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے نیشنل پارک کے بم دھماکے والوں کو مخاطب وغیرہ تمہیں کیا وصول ہوا علماء کو شہید کر کے؟ بہرحال علماء دین بھی اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور ان کے شر سے بھی امت کو بچائے۔
ان کی یہ رائے ہوگی، ہر شخص اپنی رائے کا مالک ہے، شرعی مسئلہ میں گزشتہ جمعوں میں واضح کر چکا ہوں۔ ایک ہی بات بار بار پوچھنا عقل مندوں کا طریقہ نہیں ہے، ہمارا موقف اور نظریہ بالکل واضح ہے، عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے، خطبوں کے درمیان دعا مانگنا منع ہے، ہاں دل میں کہہ سکتے ہیں۔ پسند کی شادی کے بعد اسلام کا کیا حکم؟ شادی تو ہمیشہ پسند کی ہونی چاہیے، ناپسندی کی تو طلاق ہوتی ہے۔ دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ حضرت حاضر ناظرین پر آپ حضرت کیوں حضور کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن حضور کے معنی جناب کے بھی ہے، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ لفظ حضور استعمال نہ ہو جائے تاکہ بدعتیوں کے عقیدے کی تائید و تقویت نہ ہو۔ پھر حضور کا لفظ نہ آیت میں ہے نہ حدیث میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اردو کی جعل سازی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کہے جا سکتے ہیں۔ چلو، ایک دکان ہمارے 5 لاکھ پگڑی دے کر 1000 کرا دیتے ہیں، اس دکان کو 1 لاکھ ایڈوانس لے کر۔ صحیح بات یہ ہے کہ پگڑی کا کاروبار درست اور صحیح ہے۔ سفر میں غیر ملکی ہو، اگر کسی گرودوارے میں اگر کھانا مثلا دال روٹی یعنی پاک حلال چیز کھائی جائے تو اتنی بھوک لگی ہے کہ گرودوارے میں بھی کھانا کھانے دال روٹی کھا رہا ہے، تو آپ کے لیے تو اندیشہ ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا جائز نہ ہو جائے۔ آپ حالت اضطراری میں ہیں پیٹ کی وجہ سے، آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں۔ گرودوارے جا رہا ہے کھانا کھانے کے لیے، کسی نے اپنے بھائی کو اپنے ہی نکاح میں وکیل بنایا، کیا اس کے مرنے کا اس کی عورت شادی کر سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ بھائی کے مرنے کے بعد یہی بھائی جو کبھی وکیل تھا، درست نکاح۔ برائے مہربانی کینسر کے علاج کے لیے قرآنی عمل بتائے، قرآن مجید، سورہ یاسین، سورہ تغابن، سورہ مزمل، خاص اہتمام توجہ سے پڑھی جائے۔ کوئی لا علاج مرض اللہ کے ہاں لا علاج نہیں۔ اگر کوئی شخص غصے میں آ کر یہ کہے کہ میں کافر ہوں اور میں اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا، کافر، مرتد، واجب القتل ہے۔ غصہ اس کو نہیں کہتے غصے میں اپنا ہاتھ کاٹ کے پھینکے، اپنا کان کاٹے، یہ وہ کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ گناہ ہوگا۔ غصے میں دین کو، دین کے سرحدوں کو نقصان دینا ٹھیک نہیں ہے۔ تہجد میں 2 رکعت میں 3 مرتبہ قل ہو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں صورت متعین کرنا جائز ہے، یعنی جو صورت حدیث میں متعین ہے، جیسے ہر جمعے کو سورہ اعلیٰ غاشیہ، جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ و دہر، عشاء کی نماز میں والشمس واللیل والضحیٰ، مغرب میں مرسلات، اعراف، طور یا قصار مفصل، اس کے متعین کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مردوں کو حالات بتاتے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں کیا لکھا۔ حضرت حذیفہ حضرت کے رازدار تھے، جو کہ حضرت حذیفہ نے ظاہر کیا تھا، نہیں وہ تو قیامت کے اور فتنوں کی معلومات کی ضروری تھا بیان کرنا۔ صدقہ سب سے اچھا مصرف کیا ہے؟ صدقہ جہاں ضرورت ہو اور دینی مصرف ہو، جیسے اس زمانے میں دینی مدارس مستحق طلباء۔ شوال کے روزے ایک ساتھ رکھنا چاہیے، رکھنے ہی نہیں چاہیے، بدعات میں سے۔ جیب میں تصویر رکھ کر مجبوری کی حالت میں جائز ہے۔ ڈکا ہوا اور ہے، کھلا ہوا اور، ایکسیڈنٹ سے مرنے والا اگر بدعتی و مشرک نہیں ہے تو شہید ہے۔ اعمال ہدیہ کرنے سے کیا اعمال اپنے پاس رہتے ہیں؟ نہیں رہتے۔ آپ نے تو ہدیہ کر لیا۔ غار حرا میں حضرت کون سی اور کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تفکر فی آلاء اللہ و آیاتہ، یہی تعبد تھا۔ جنت میں کنواری عورتیں کس کے ساتھ ہوگی؟ کنواروں کے ساتھ ہوگی۔ کنواری عورتیں تو یہ بھی تو کنوارے ہوں گے، یہ کوئی بڈھے بڈھے ہوں گے کیا؟ اگر 2 نامحرم مرد عورت شہوت سے دوسرے کو چھوئے تو کیا وہ ایک دوسرے کے لیے قطعی حرام ہو جاتے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یعنی اگر محرمہ تعبیدی، جیسے باپ کے غلطی سے بیٹی کو شہوت سے ہاتھ لگایا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ کسی بھی عورت کو ہاتھ لگانے سے حرام نہیں ہوتی۔ ظہر کی نماز بغیر سنت پڑھے امامت کرا سکتے ہیں، وہ ترمذی میں آپ سے ثابت ہے۔ غیر محرم عورت کو دیکھنے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، ایمان کمزور ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ایسا ضعیف الرائے ہے کہ عورت کو دیکھنے کے بعد بے مجال ہو گیا تو وضو کیا، غسل بھی کرنا پڑے گا۔
اس دیہاتی کا کیا ہوا؟ بس وہی ہوا جو ہونا تھا، لے گئے تحصیلدار صاحب نے اس کو پیسے ویسے دے دیے کہ جاؤ 2-4 گدھے اور خریدو۔ کیا براہنہ حالت میں وضو ادھورا ہو جاتا ہے؟ ہو تو جاتا ہے، جب آدمی نہاتا ہے تو براہنہ ہی ہوتا ہے، لیکن باہر نکل کر کپڑے پہن لے۔ حضرت شیخ الحدیث ذکرین فضائل صدقہ صدوم میں خط نقل کیا جو کہ حضرت گنگوئی نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ کی خدمت میں لکھا تھا۔ اس خط کے اخیر میں حضرت اللہ پاک کو مخاطب لکھتے ہیں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ اس قسم کے خطوط کوئی خاص معنی نہیں رکھتے ہیں، جو عقائد کے خلاف ہے۔ منزل پڑھنا جائز ہے۔ قرآن کی تلاوت فجر عصر کے بعد اگر صحیح نہیں ہے تو اشراق کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نہیں صحیح تو ہر وقت ہے، منع نہیں ہے۔ صرف بزرگان دین کا عمل یہ ہے، عالمگیری ضد پنجم میں ہے کہ سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت بجائے تلاوت کے ذکر و تسبیح کرتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز 9 دن سے اغوا ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی پتہ نہیں، اللہ خیر و عافیت سے لے آئے۔ طویل عرصہ ہوا شادی ہوئی، ایک بچی اللہ نے عنایت فرمائی، اس کے بعد ہر بار حمل گرتا ہے۔ علیحدگی میں کسی فرصت میں ملاقات کرو۔ گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ غیرت ایمانی اور کثرت سے اعوذ باللہ ولا حول اور غیرتی لوگوں کی زندگی مطالعہ کرنا۔ 1 سال سے کوئی نوکری نہیں ہے، اب دعا کرے اللہ خیر و عافیت سے عزت کی نوکری عطا فرمائے۔ میری والدہ SCO میں کئی دن سے بیمار ہے، اللہ تعالیٰ صحت توانائی عطا فرمائے۔ سعید قادری سے رابطہ ہے، یہ بالکل زندہ تابندہ ہے، بریلی مذہب کا علمی محاسبت جلسوم پورا کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم الحساب۔ ضائع جن بیماروں کا تذکرہ ہوا ان کو صحت شفا دے، جن پریشان حالوں کا تذکرہ ہوا ان کی پریشانی دور فرما، جو بے روزگار ہے ان کو حلال وسیع روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے صالح اولاد نصیب فرما، جن کے ہاں سقطات کا عذر ہے یا اللہ ان کو خیر و عافیت سے زندہ تابندہ ہرا بھرا فرما، دعائیں قبول فرما، مراد عطا فرما، مشکلات حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔